चाउमीन दुश्मन नहीं तो। पापा को बोल देना कि आटा दाल जो रखा है सब जाके गरीब को दे आए जाके, क्योंकि घर में तो जरूरत है नहीं अब खाना पीना बनाने की। खुद ही इतने रेस्टोरेंट खुल गए हैं, माँ की रसोई, माँ की मिठाई, माँ का खाना खाओ जाके भाई। जब इतनी सारी माएँ हैं तुम लोगों को खिलाने पिलाने के लिए, तो अब घर के खाने की क्या जरूरत है? ना तो हमारी जरूरत है तुम लोगों को। बोलते नहीं है कि कौवा को चाहे जितना दूध घी खिला दो मुंह जाके नाली में ही मारेगा। यही हाल है इन कपूतों का। हम चाहे जितना यहाँ गर्मी में मर मर के साफ सुथरा खाना बनाए, लेकिन जब तक 10 हाथ का छुआ हुआ और 75 पसीना का लपटा हुआ खाना नहीं खाएंगे, चैन नहीं मिलेगा इन लोगों को। जब से ये ऑनलाइन सब हो गया, पूरी की पूरी जनरेशन तबाह करके रख दी। एक बटन दबाओ नहीं कि चले आ रहे हैं फूफा इनके फटफटिया से फुर फुर करते हुए, ये लो चाउमीन, ये लो पिज्जा, ये लो बर्गर। जहर भी दे दो हमको थोड़ा, क्योंकि हमारी जरूरत तुम लोगों ने खत्म कर दी है। अब मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना था, क्षिति जल पावक गगन समीरा। इन लोगों का अलग 5 तत्वों से बना है, चाउमीन समोसा मोमोज पिज्जा। मम्मी एक तो भूल ही गई। हाँ तो ले आओ, कर दो ऑर्डर, उसको भी शामिल कर लो। बादशाही में कमी थोड़ी ना है तुम लोगों के कोई। लेकिन रेस्टोरेंट वालों को दोष देने से क्या फायदा जब अपनी ही औलाद बेगैरत निकल जाओ। गाने की लाइन नहीं है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन में बिजलियां, गैरों ने आके हमें फिर भी थाम लिया है। अच्छा ही नहीं लगता होगा घर का खाना इन लोगों को, गले से ही नीचे नहीं उतरता होगा। नीच नहीं तो रात में हबड़िया के खा लेंगे, फिर सवेरे जिम जाके ये करने से बेटा सेहत नहीं बनती। अच्छा खाओ, हरी सब्जी खाओ, तभी सेहत बन पाएगी। जो सोच रहे हो कि बाहर का खाना खा के ऐसे कर लो, तो इससे सेहत नहीं बनेगी तुम्हारी। आज 8 रबीउल अव्वल शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। कौन थे इमाम हसन अस्करी? 12वें इमाम के बाबा। तो आज 2 हस्तियों को पुरस्कार है। पहली हस्ती है जनाब सैयदा, क्योंकि इमामत का चमन जनाब सैयदा का चमन है। तो आज जनाब सैयदा से कहेंगे, बीबी आज न जाने आपके बेटे कहाँ कहाँ मारे गए। किसी को करबला में मारा गया, किसी को काज़मैन में जहर दिया गया, किसी को मशहद में जहर दिया, किसी को सामर्रा में जहर दिया। हर माँ को बेटों का गम तो होता है ना, माँ से ज्यादा कोई गम नहीं मना सकता। इसलिए जनाब सैयदा को हमेशा पुरसा दिया जाता है। और दूसरा किसको पुरसा देंगे? आज इमाम ज़माना को पुरसा देंगे। मैं पूरी मजलिस इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पे पढ़ता, लेकिन मैं जनाब ज़ैनब के खुतबे की बानी मजलिस में दरख्वास्त की थी, मैंने सिर्फ पूरी मजलिस जनाब ज़ैनब पे पढ़ ली। भाई मैंने तो आपके सामने काफ़ी देर पढ़ दिया है। आज मैं चंद जुमले कहूँगा। आज इमाम ज़माना को पुरसा जब देंगे तो एक जुमला कहेंगे। क्या कहेंगे मौला इमाम ज़माना से? मौला आप सिर्फ 5 बरस के थे जब आप यतीम हुए। इमाम ज़माना सिर्फ 5 साल के थे जब यतीम हुए। हाथ जोड़ के कहूंगा मौला, लेकिन किसी ने आपके बालों में हाथ नहीं डाला। मौला किसी ने आपको तमाचा नहीं मारा। मौला मैं हाथ जोड़ के कहूं, मौला जरा एक मर्तबा करबला में आके अपनी फुप्पी को देखिए। आपकी एक छोटी सी फुप्पी है, जब वो यतीम हुई ना तो शाम गरीबा में एक मर्तबा शिमर आगे बढ़ाओ, सर के बालों में हाथ, कानों से बालियां उतारी। जब बीबी की बालियां उसने उतारी ना तो बीबी के कानों से खून बहने लगा। उलमा कहते हैं उस मौके पे जनाब सकीना ने एक मर्तबा फुरात का रुख किया और बुलंद आवाज से रोके कहा, चचा अब्बास, चचा जरा आके देखे मेरे कानों से लहू बह रहा। मेरे बाल बुजुर्ग मैं देख रहा हूँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अभी तो मैंने 1-2 मिनट मसाइल पढ़े। मैं तो बड़े सख्त मसाइल के जुमले कह जाता हूँ, अगर बर्दाश्त कर सके तो पढ़ूँ। मैं एक और सवाल करूँ। मेरी बहनें, मेरी माँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं, आपके साथ बहनें भी आई होंगी, बेटियाँ भी आई होंगी। अगर आप में से किसी को पता चले कि आपके साथ आई कोई बीबी बेहोश हो गई, तो आप फौरन पूछेंगे ना किसी ने पानी पिलाया या नहीं? तो ये तो कभी नहीं पूछेगा किसी ने तमाचा तो नहीं मारा। अदरको मरना भाई, तारीख में 4 ताबूत बड़े मजलूमियत के ताबूत। आज ताबूत बरामद होगा, ज़ियारत बरामद होने वाली, शबीह ताबूत है। जब ज़ियारत करेंगे तो इमाम ज़माना को जनाब सैयदा दोनों को पुरसा दीजिएगा। तारीख में 4 ताबूत बड़े मजलूमियत के ताबूत।
آئے ذرا میرے ساتھ چلے، چاروں تابوت بتاؤں. مغرب کا وقت قریب ہے، دعا کی استجابت کا وقت ہے، امام زمانہ کے ظہور کی ضرور دعا مانگیے گا. آئے میرے ساتھ چلیں، آئے میرے ساتھ چلیں. میں آپ کو 4 تابوت گنوانا چاہتا ہوں. تاریخ میں 4 تابوت بڑے مظلومین کے تابوت. پہلا تابوت جناب سیدہ کا. مدینے میں تابوت اٹھا، صرف 14 افراد جنازے میں، اور ایک کائنات کی ملکہ، اور صرف 14 افراد جنازے میں. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. جناب امیر نے تابوت اٹھایا. جب تابوت اٹھایا تو ایک مرتبہ کہا، بیٹا حسن مجتبیٰ، میں تابوت کو روک رہا ہوں، ذرا پیچھے دیکھو، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی، لگتا ہے کوئی تابوت کے پیچھے چل رہا. مولا حسن مجتبیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا بابا زینب آ رہی. مولا علی نے کہا، اے بیٹا حسن مجتبیٰ، میری غیرت برداشت نہیں کرتی. زینب تابوت کے ساتھ آ. بیٹا جاؤ، جا کے زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ. یہ تابوت آگے نہیں جائے گا جب تک زینب گھر نہ چلی جائے. بابا آنے دیجئے. میں کہوں گا مولا جانے دیں، مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، باپ کا سایہ، بھائیوں کا ساتھ. مولا آپ کیسے برداشت کریں گے جب کوفہ شہر ہوگا، ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، باغیوں کے نعرے ہوں گے، آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور چادریں نہیں ہوں گی. ادرکم اللہ. یہ پہلا تابوت ہے. اگر سن سکیں، برداشت کر سکیں. جب جناب امیر نے قبر تیار کی نا، ہاتھوں پہ ایک مرتبہ لاشا اٹھایا اور دیکھنے لگے کس سے کہوں قبر میں جا رہے. امام حسن و حسین دونوں بہت چھوٹے تھے، باقی سب نامحرم تھے. تو جناب امیر نے رو کے کہا، یا رسول اللہ، اپنی امانت واپس لے لیجیے. تو ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے اور کہا، یا علی میری امانت لوٹا دے. مولا نے جناب سیدہ کا لاشا رسول خدا کے ہاتھوں میں دیا. میرا دل کہتا ہے ساتھ میں ایک جملہ کہا ہوگا، یا رسول اللہ آرام سے لاشا لیجئے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے دی تھی. اس فاطمہ کا پہلو شکستہ، اس فاطمہ کے بازو پہ تازیانے کا نشان. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میں سب سے کہوں گا، بھائیوں سے، میرے بزرگوں سے، میں اپنے بچوں سے، بہنوں سے، میری بیٹیاں جو سن رہی ہیں، سب کے سب کوئی آج بخل کر کے نہ روئے. جب روئیں نا، امام سجاد سے کسی نے پوچھا، مولا جب ہم روئیں تو کیسے روئیں؟ ایک آدمی نے کہا، مولا میں اتنا رویا ہوں، آپ پھر بھی کہتے ہیں میں نے حق ادا نہیں کیا. کہا جب میرے بابا پہ رویا کرو نا تو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. کہا مولا کیوں ایسے روئے گا؟ کیونکہ میری پھپھیاں جب روتی تھی شمر نے تازیانے مار دادا. میری پھپھیوں کو رونے کی اجازت نہیں تھی. اب بھی سنیے گا، میں نے کہا تاریخ میں 4 تابوت، وقت گزر رہا بہت تیز سے پیش کروں گا. تاریخ میں 4 تابوت بڑے مظلومیت کے تابوت. پہلا تابوت جناب سیدہ کا. جانتے ہیں دوسرا تابوت کس کا؟ جناب سیدہ کی ایک چھوٹی سی پوتی کا. شام کا زندان ہے، مولا سجاد ہے، ایک بھائی گلے میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں، بہن کا لاشا لے کے قبر کے کنارے کھڑا. میرا دل کہتا مولا سجاد نے کہا ہوگا، او 72 کے عزادار بابا، اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے. اجرکم اللہ، اجرکم. یہ تابوت بڑی مظلومیت کا تابوت ہے. جناب سکینہ کو بھی تابوت نہیں ملا، بھائی کا ہاتھ تابوت بنا. روکے جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، اگر برداشت نہ کر سکے نا، شاید یہاں اولاد والے بیٹھے ہوں وہ برداشت نہ کر سکے. اگر کسی کے گھر میں چھوٹی بچی ہوگی وہ برداشت نہیں کر سکے گا. جناب زینب کبریٰ نے مولا سجاد سے کہا، سجاد میں غسل دے رہی ہوں سکینہ کو، کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ پھوپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا، میری بہن بڑی زخمی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
آئیں ذرا میرے ساتھ چلے، میں نے بھی صرف 2 تابوت پڑھے ہیں، تیسرا تابوت کس کا ہے؟ پل بغداد پہ 4 مزدوروں کو پیسے دیں گے تابوت اٹھوایا ہے۔ وہ 4 مزدور آئے، پل بغداد پہ دھوپ میں لاشا رکھا، تابوت رکھ کے چلے گئے، نعرے لگا رہے تھے ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا، رافضیوں کا امام مر گیا۔ سارے شیعہ جمع ہوئے، کارے کیسے امام کی شہادت ہوگا، اپنی موت مرا۔ اتنے میں دیکھا مدینے سے ایک آدمی آ رہا ہے، آدمی کو آتا دیکھا، سب کے سب تڑپنے لگے، پریشان ہونے لگے، کہ یہ آدمی کیسے نظر پہ فرات پہ چلتا ہوا آ رہا۔ امام نے کہا ہٹ جاؤ میرے بابا کا لاشا۔ امام رضا علیہ السلام آئے، اپنے بابا کے لاشے پہ گرے، ایک مرتبہ سینے کو سینے سے ملا، امام رضا نے امام موسیٰ کاظم کے سینے کو سینے سے ملایا اور تڑپ کے رو کے کہا بابا میری بہنیں انتظار میں تھی، ہر سال رو کے کہتی تھی ارے عید آ رہی ہے بابا آئیں گے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تابوت سے زنجیریں لٹکے ہوئی تھیں۔ کسی نے پوچھا یہ زنجیریں کیسی ہیں؟ کہا اس قیدی کو زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا اکثر جب قیدی مر جاتے ہیں تو زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں۔ امام رضا نے کہا میرے بابا کو زہر دیا گیا تھا، میرے بابا شہید ہیں۔ کہا یہ زنجیریں کیوں نہیں کاٹی؟ مرنے کے بعد زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں۔ تو ان مزدوروں میں سے ایک نے کہا ان کی زنجیریں گوشت کو کاٹ کے ہڈیوں تک چلے گئے، ان کی زنجیریں کاٹی نہیں جا سکتی تھی، کہ اسی لیے ہم نے زنجیروں کو نہیں کاٹا۔ آپ سنیں گے آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ آج کس امام کا تابوت ہے؟ امام حسن عسکری۔ چوتھا تابوت امام حسن عسکری کا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے، شیعہ کہتا ہے میں مولا کے گھر گیا، مولا نے کہا آج تو مجھے چلتا پھرتا دیکھ رہا ہے، اب جو اگلے ہفتے تو آئے گا نا تو میری شہادت ہو چکی ہوگی، یہاں سے نالا اور شیبر کی آوازیں بلند ہوگی، گریہ ہو رہا ہوگا۔ کہا مولا آپ تو صرف 28 برس کے، کوئی بھی 28 سال کی عمر میں مرنا نہیں چاہتا۔ امام نے کہا نہیں مجھے زہر دے دیا جائے گا۔ کہا مولا آپ کو زہر دے دیا جائے گا؟ جب مولا کو زہر دیا گیا، اب سنیں کہ آخری جملے پیش کر رہا ہوں، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ جب مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا نا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ مولا بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا مولا آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا مجھے زہر دے دیا گیا۔ سنیں گے جملہ، جب جناب زینب کبریٰ شام غریبہ میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی نا تہجد کی، تو مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں نے زندگی میں کبھی آپ کو بیٹھ کے تہجد پڑھتے نہیں دیکھا۔ جناب زینب نے کہا بیٹا پیاس کی شدت اتنی ہے اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میری ٹانگوں میں دم نہیں ہے۔ جناب زینب 56 برس کی تھی تو جناب زینب نے کہا تہجد میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی۔ امام حسن عسکری 28 برس کے تھے، جوان تھے، واجب نماز بیٹھ کے پڑھ رہے تھے۔ کہا مولا کتنی نہ کہا دے گا، جو زہر دیا ہے نا میرا جگر کھل گیا۔ امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے۔ امام حسن عسکری نے کہا میرا جگر کھل گیا، میرے سارے اندر کے اعضاء کھل رہے ہیں۔ چند گھنٹے گزرے تھے، امام نے کہا مجھے مٹا دو۔ بار میں امام نے سر اٹھایا، بابا کا اپنے دانوں پہ رکھا، رونے لگے، تڑپنے لگے، اپنے بابا کے آنسو صاف کرتے جاتے تھے۔ کہا بابا میں یتیم ہو رہا ہوں، میں کہوں گا ہر باپ چاہتا جب میں دنیا سے جاؤں میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو، لیکن ہائے حسین خاک کربلا پہ سر تھا، شمر کا خنجر تھا، جب اس نے امامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، ایک بیوی نے برقع بچھایا اور شمر نامار میں نے چکیاں پیس کے پالا۔ تابوت آ چکا ہے، آخری 2 جملے سے میں تمام کر دیا، بس میں تابوت برآمد ہونے والا۔ آخری جملہ سنیں گے، آخری جملہ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ ایام عزا تمام ہو گئے، جب جناب زینب مدینے پہنچی، ایک مرتبہ کہا سید سجاد میں پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں گی۔ بیوی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے گا، یا جدہ انی ناعیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی
70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کا ماما اتارا. نانا جب اس نے خنجر چلایا میں نے سب سے لوگ کہا کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا. میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. سارے مدینے والے بولے میں 2 منٹ کی زحمت ہوں ابھی 2 منٹ رک جائیں گے. سارے مدینے والے رو میرے نہ دیکھے گا. سارے مدینے والے رونے لگے. جناب زینب کی آواز دب گئی, آواز نہیں آ رہی تھی, سب بلند آواز سے رو رہے تھے. جب سب روتے روتے چپ کر گئے جناب زینب نے کہا نانا اگر نامحرم